السلام علیکم۔ ایک شامی برطانوی نژاد صحافی رچرڈ میڈہرسٹ نے اپنی گفتگو میں انکشاف کیا تھا کہ دنیا بھر کا میڈیا پر چونکہ امریکہ اور زائنسٹ کا قبضہ ہے اور ان کے کنٹرول میں ہے، اس میں یہاں طرفہ تماشا یہ بھی کہ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 مکمل طور پر جھوٹ کا پرچار کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا پر جو کچھ شام کے بارے میں آج بتایا جا رہا ہے وہ انتہائی گمراہ کن ہے اور جھوٹ ہے۔ سچائی کچھ اور ہے جسے دنیا سے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے شام میں کوئی انقلاب نہیں آیا، بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ منتقلی اقتدار کا ایک حصہ تھا۔ یاد رکھیں مشرق وسطی کا بھی یہ پہلا اور آخری حکومت تھی جس نے مظلوم فلسطینیوں کا کھل کر ساتھ دیا، بلکہ میں یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ انہوں نے شانہ بشانہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں جہاد کیا۔ درجنوں ممالک اور امریکہ نے 2011 سے شام کی حکومت کو ختم کرنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہوئے عمل درآمد کروا دیا تھا۔ ان کی کوشش تھی، اس میں جرمنی ہو، برطانیہ، امریکہ، سعودی عرب، فرانس نے مل کر اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی۔ یہاں تک کہ انہوں نے چیچینیا، لیبیا اور دوسرے ممالک سے ان کرائے کے سپاہیوں کو جہاد کے نام پر جو خون ریز جنگیں کر رہے تھے ان کو ڈالرز کے عوض شام کے محاذ پر منتقل کیا، ان کے محاذ ان کے حوالے کیا۔ اس پر اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی اور اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں انہیں جدید ترین اسلحے سے لیس کیا گیا۔ انہوں نے اس قدر غارت گری کی کہ ان کے سامنے شام کی حکومت ٹک نہ سک رہی تھی۔ تقریباً ان لوگوں نے ان سو کالڈ جہادیوں نے 60% شام کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، اور انہیں یقین تھا کہ امریکہ اور مغربی ممالک کام اور مشرق وسطی کے وسائل سے لیس یہ عسکری قوتوں کے سامنے شام کی فوج کو شکست ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک طرف بشار الاسد کی حکومت کے خلاف ظلم اور بربریت کے جو پروپیگنڈے کیے، اور میڈیا میں پھر جس طرح آج بھی میڈیا میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس وقت بھی یہ جھوٹ بولا گیا کہ شام کی فوج اسی طرح کا روسی ساختہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال اپنے مخالفین کے خلاف کر رہی ہے، جس طرح عراق میں صدام حسین نے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اسی میڈیا میں جھوٹے پروپیگنڈے کے اثرات تھے کہ شام کے مظالم کو ساری دنیا میں بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، اور ایسا ہی ہوا، اور شام سے نفرتوں میں شام کے متعلق اور شام کی اس رجیم کے متعلق نفرتوں میں اضافہ ہوا۔ لوگوں میں جھوٹ پھیلایا گیا اور آج تک لوگ سچ سننا پسند نہیں کر رہے۔ شام پر بین الاقوامی معاشی پابندیاں عائد کر دی گئیں تاکہ شام کا معاشی برکت نکل جائے۔ ایسے دوسری طرف ایسے ثبوت اب مل رہے ہیں کہ خود ترکی، دوسرے ممالک تو چھوڑیے، خود ترکی نے ان عسکری پسند کرائے کہ سپاہیوں کو تربیت کی ہے، وہاں کیمپس کیے گئے۔ ترکی ان باغیوں کے لیے محفوظ جنت تھی جہاں انہیں تربیت کے علاوہ انہیں محفوظ بھی اور انہیں تحفظ بھی دیا گیا۔ تیوب ارتگان نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ شام میں ہونے والی بغاوت کے پس پردہ اس کی حمایت شامل تھی، اور بالکل اسی طرح جس طرح نیتن یاہو نے شام کی بغاوت کو اپنی کامیابی قرار دیا۔ باغی ملیشیا کے سربراہ محمد ابو احمد الجولانی، جو عراق میں البغدادی کا نائب سربراہ تھا، اس کے سر کی قیمت $10 ملین مقرر کی گئی تھی کہ زندہ یا مردہ سے گرفت اگر اس کو پیش کیا جائے گا تو اس میں $10 ملین انعام تھا۔ لیکن ایسے کیا ہوا؟ وہی الجولانی جو اس وقت امریکہ اور مغرب کے لیے دشمن تھا، ناقابل قبول تھا، اب سب سے زیادہ فیورٹ ہے ان کا۔ اب تو مغربی میڈیا اس کے لیے صفائیاں پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس نے تو 10 سالوں سے القاعدہ اور داعش سے فاصلے قائم کر لیے تھے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ دہشت گرد باغی طبقہ شام کی عوام، خصوصاً اقلیتوں اور التشی کو اظہار رائے کا حق دے دیں گے؟ عوام کو سیاسی حقوق مل جائیں گے؟ کیا یہ وہ باغی عسکریت پسند نہیں جو عراق اور لیبیا میں اپنے مخالفین کو زندہ گل کیا کرتے تھے؟ وہ فوٹو ابھی بھی آپ چیک کریں تو وہ گوگلز پہ آپ کو مل جائیں گے، گوگلز پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے شام کی پچھلی حکومت سے کس طرح مختلف ہو گئی ہے
اور بہتر ہوگی۔ بشار الاسد نے تو ایک شام کو ایک سیکولر ریاست کے طور پر سیکولر پالیسیز امپلیمنٹ کروائی تھی، جس سے ہر مکتبہ فکر محفوظ تھا۔ اب جب کہ داعش کے دہشت گرد شام اور دمشق کی سڑکوں پر مہلک ہتھیاروں کے ساتھ گشت کر رہے ہیں، تو وہاں تو پھر ہر انسان سہما ہوا ہے، جسے میڈیا چھپا رہا ہے۔ سڑکوں پر لوگوں سے ان کے مذاہب کا پوچھا جاتا ہے، اگر مسلم ہے تو پوچھا جاتا ہے کیا تم شیعہ ہو؟ شام کو ایک بار اندھیروں میں دکھیرا جا رہا ہے اور وہاں بہت جلد ہی پسماندگی کا راج ہوگا۔ شام میں کس چیز کی کمی تھی؟ ان کے پاس وافر گندم تھی، ہر طرح کی فصلیں تھی، شائع خوردنوش کی کمی نہ تھی، بلکہ ایک مکمل خود کفیل اور خود مختار ریاست تھی۔ اس پر کسی IMF ورلڈ بینک کا کوئی قرضہ نہ تھا، اس لیے اس پہ کوئی مغربی ملک یا امریکہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ شام میں عوام کو صاف پانی کے ساتھ خوراک اور اشیاء خورد و نوش کی ترسیل جاری رہی، حالانکہ باغیوں نے بار بار ان کی پانی کی سپلائی لائنز کو تباہ کر دیا تھا، لیکن پھر وہ بحال کر دیتے تھے۔ نامساعد حالات کے باوجود شام نے کبھی قرضہ نہ لیا اور نہ ہی اپنے گھٹنے امریکہ کے سامنے ٹیکے۔ یہاں اگر سوشل ویلفیئر کی بات کی جائے تو یہاں تعلیم مفت تھی، علاج 100% مفت تھا۔ انہوں نے ابتدا ہی میں اپنی غربت پر کچھ قابو پا لیا تھا، ان کے GDP میں بھی اضافہ ہوا تھا، لیکن اب نئی رجیم نے اقتدار سنبھالنے کے بعد مغرب کا ابلیسی معاشی منصوبہ جو فری اکانومی کی شکل میں ہے، اس کی پالیسی کو اپرائج کر دیا ہے۔ اب جب کہ یہاں اس داعش اور القاعدہ کی دہشت گرد شام کی حکومت کو سنبھال چکے ہیں، تو UNO اور ورلڈ بینک اور IMF اور دوسرے بین الاقوامی ادارے شام پر صرف پابندیاں وہ ختم کر چکے ہیں، اور اسی شام کی اس گیس اور آئل کی سپلائی جس پر امریکہ نے قدغن لگا رکھی تھی، جس طرح اب ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، اب شام کے ساتھ نئے معاہدوں کے بعد مغرب اور امریکن کمپنیاں سرمایہ کاری کر رہی ہیں، تو اس سے یہاں معاشی بدحالی مزید بڑھ جائے گی۔ یہاں یہی وہ صورتحال جو ہوگی جو عراق اور لیبیا جیسے ممالک کی عوام بھوکے مر رہے ہیں اور ریاستیں وہاں مقروض ہیں۔ اسرائیل کا منصوبہ حقیقت میں گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، جس کے لیے اس نے شام کے یہ حالات پیدا کیا تھی۔ اسی گریٹر اسرائیل کا لکشیہ کے بارے میں اگر کسی کو شک ہے تو آپ ہر اسرائیلی فوجیوں کے بازو پر وہ پیچ ادھر نظر آئیں گے جس پر وہ نقشہ بنا ہوگا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ، اگر میں پروناؤنس اس کو غلط نہیں کر رہا، بیزلیل سموٹرچ نے کچھ عرصہ دن پہلے ایک انٹرویو میں برملا کہا کہ یہودیوں کا یہ مذہبی احکامات میں سے ہے کہ ہم دمشق میں اپنی عبادت کریں، اس سے اسرائیل کی حدود دمشق میں شامل ہے اور اس سے آگے یعنی سعودی عرب کی سرزمین بھی شامل ہے۔ کچھ نااقبت اندیش طبقہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ شام میں یہ بغاوت 100% اسرائیلی ایجنڈا ہے۔ تو ترکی کا طیب ارتکان اس منصوبے میں شامل ہے۔ وہ شام کے اوپر والے حصے سے اس سے باغیوں کے ذریعے حملہ کروایا اور اسرائیل نے پھر جنوب سے حملہ کیا اور شام کی سب سے ہائیسٹ پوسٹ پر اس نے قبضہ کیا۔ خیر میں کہ یہ دعویٰ بھی جھوٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ شام کی فوجی تنصیبات محفوظ رہی ہیں، یہ جھوٹ ہے، بلکہ انہوں نے شام کی ساری فوجی تنصیبات، ٹینکس وغیرہ سارے تباہ کر دیے۔ یہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی کارروائی تھی حضور۔ اس نے 400 ایئر سٹرائکس کیے۔ اس وقت اسرائیل دمشق سے محض 18 کلومیٹر کی دوری پر ہے، محض 18 کلومیٹر۔ نیتن یاہو نے ابھی ایک ہسپتال کا دورہ کیا جس میں اس نے القاعدہ کے سے تعلق رکھنے والے ایک فوجی کا بلکہ کرائے کے سپاہی کی زخمی کی عیادت کی اور حوصلہ بڑھایا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی اسرائیل کا وہ ایجنڈا جس نے شام کے ان چن کر ان سائنسدانوں کا قتل کیا، جس طرح ایران میں ان سائنسدانوں کا قتل کیا کہ کوئی بھی ایسی حکومت جو اسرائیل کو کل آنکھیں دکھا سکے وہ ان کے سامنے ٹک نہ سکے، ان کو ٹیکنالوجی میں عبور حاصل نہ ہو، ان کو ٹیکنالوجی حاصل نہ ہو سکے۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ شام پر یہ بننے والی یہ نئی حکومت ہے، ان کے پاس کوئی حقیقی اقتدار نہیں ہے۔ جب وہ حقیقی اقتدار نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنے ملک کو، اپنی عوام کا تحفظ کریں گے جو اپنی تنصیبات کو اسرائیلی حملے سے محفوظ نہ کر سکے۔
تو عوام کا کیا دفاع کریں گے؟ تو جناب یہ رجیم کی تبدیلی نہیں بلکہ شام کے عوام کے ساتھ غداری ہے، فلسطین کی عوام کے ساتھ غداری ہے، شام کے ملک کے ساتھ غداری ہے۔ اس لیے شام میں تبدیلی یا سو کالڈ انقلاب کے نام پر خوشیاں منانے والے عقل سے عاری ہیں جو مغرب کے پھیلائے گئے اس جال کو ابھی تک نہ پہچان سکے، کہ وہ نہیں سمجھتے کہ آنے والے وقت میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ جہاں اب شام پہ تو چلو جی وہ اس کو انہوں نے ٹکڑوں میں بھی تقسیم کرنا ہے، کردوں کو ایک علاقہ دے دینا ہے، اور اسرائیل نے اپنے لیے ایک محفوظ دمشق تک پہ اپنی حکومت اس نے قائم کر دی ہے اس نے، تو اس کے بعد تو ایران کی باری ہے اور پاکستان کا بھی باری ہے، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان آرمی ان کے آنکھوں میں کھٹک رہی ہے۔ تو ہوش کو ناخن لیجیے، ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان تفریق کرنی ہوگی اور سوچنا ہوگا۔ اب آپ سے اجازت، نئے ولاگ میں انشاءاللہ